شب برات کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں بڑی افراط تفریط پائی جاتی ہے۔ ایک جماعت وہ ہے جو یہ کہتی ہے کہ شب برات کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ یہ درست ہے کہ جو احادیث اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں ان میں سند کے اعتبار سے ضعف پایا جاتا ہے، لیکن تقریباً 17-18 صحابہ کرام سے اس کی فضیلت منقول ہے۔ تو اگر ضعیف بھی ہوں تو کثرت شواہد کی بنا پر وہ قابل قبول بھی ہے اور امت کا عمل بھی اس کے اوپر رہا ہے کہ اس کی ایک فضیلت ہے، اس رات میں عبادت کرنا، جاگنا باعث اجر و ثواب ہے اور دعاؤں کی قبولیت کی بھی انشاءاللہ امید ہے۔ البتہ کچھ چیزیں اپنی طرف سے لوگوں نے بڑھا لی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مثلا یہ کہ بعض لوگوں نے شب برات کے لیے خاص قسم کی نماز کا خاص طریقہ متعین کیا ہے کہ بھئی اس طرح نماز پڑھی جائے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اصل ہے اور نہ اس موقع پر کوئی خاص غذا پکانا، کوئی خاص کھانا بنانا، اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے۔ اس رات میں اللہ جل جلالہ کی خصوصی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں، اس لیے بندوں کو کہا گیا ہے کہ بھئی اس رات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس رات کو عبادت میں گزارو، دعاؤں میں گزارو، جتنا جس سے ہو سکے۔ ضروری نہیں ہے کہ پوری رات ہی انسان جاگے، لیکن جتنا بھی زیادہ عام دنوں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اور کوئی خاص عبادت متعین نہیں ہے، بلکہ جو عبادات تطبع میں، نوافل میں داخل ہیں وہ ساری کی ساری اس میں انجام دی جا سکتی ہیں۔ نفلیں زیادہ پڑھے آدمی، نفلوں میں تلاوت ذرا لمبی کر لے اگر قرآن کریم یاد ہے، نہیں تو رکوع اور سجدے جو ہیں ذرا طویل ہو جائیں، رکوع سجدے میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رکوع کے اندر، خاص نوافل کے جو رکوع ہوتے ہیں اس میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا زیادہ کرنی چاہیے۔ جیسے سبحان ربی العظیم ہے تو سبحان رب السماوات والارض، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک استغفرک واتوب الیک۔ اور تسبیح اور حمد کے جتنے اور جملے ہیں، اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم لک الحمد حمدا لا منتہی لہ دون مشیتک، جو صیغے حمد کے اور ثنا کے ہیں وہ رکوع میں زیادہ پڑھے اور سجدے میں دعائیں زیادہ کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ سب سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ سے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہذا اس میں دعائیں جتنی معصور دعائیں ہیں وہ بھی کر سکتا ہے اور اپنی ذاتی دعائیں بھی کر سکتا ہے۔ ذاتی دعائیں بہتر یہی ہے کہ عربی میں ہوں، اگر عربی آتی ہے، نہیں ہے تو دل میں تصور کر لے اور زبان سے معصور دعائیں پڑھتا رہے۔ قرآن کریم کی دعائیں جو ہم بار بار پڑھ رہے ہیں وہ ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہیں وہ ہوں، تو اس طرح کرے۔ جتنا وقت بچے تو تلاوت میں، ذکر میں، تیسرا کلمہ جو ہے خاص طور پر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کی کثرت کرے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا بیٹھ کے توجہ کے ساتھ کر سکے۔ یہ ہے بس۔ باقی اور چیزیں جو لوگوں نے اپنی طرف سے بڑھا لی ہیں کہ فلاں قسم کی نماز ہے، فلاں قسم کا کھانا ہے، فلاں، یہ سب فضول باتیں ہیں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ شب برات کے بعد جو اگلے دن آتا ہے اس میں روزہ رکھنا، یہ اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ جو ایک حدیث ہے وہ بہت زیادہ ضعیف ہے، ناقابل عمل ہے، تو اس دن کی کوئی خاص خصوصیت نہیں ہے روزہ رکھنے کے سلسلے میں۔ البتہ یہ شعبان کا پورا مہینہ جو ہے
اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزے رکھا کرتے تھے. تو آدمی اس خیال سے کوئی روزہ رکھے کہ بھئی شعبان کے مہینوں کی روزے کی فضیلت ہے، کسی دن بھی رکھے تو انشاءاللہ وہ فضیلت حاصل ہوگی. 17 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، 17 صحابہ کرام سے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بیان فرمایا کہ اس رات میں عبادت کرنا فضیلت رکھتا ہے. ان میں سے بات روایتیں سند کے اعتبار سے کچھ کمزور بھی ہیں، لیکن مجموعہ ان تمام روایتوں کا 17 روایتوں کا یہ بے اصل اور بے بنیاد نہیں. اس لیے علماء محققین کا کہنا یہی ہے کہ شب برات یعنی 14 اور 15 کی درمیانی شب یہ خصوصی فضیلت رکھتی ہے، اور اس میں عبادت کا اہتمام کرنا، نمازوں وغیرہ کا، نفلی نمازوں کا، یہ مسلمانوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اس میں بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منادی اس رات میں آواز لگاتا ہے کہ الا هل من مستغفر فاغفر له، سنو کیا کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنے والا ہو اور میں اس کی مغفرت کروں. هل من مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی مبتلا مصیبت، مشکلوں میں مبتلا جس کی مصیبت کو میں عافیت سے تبدیل کروں. یہ ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا رہتا ہے. لہذا اس رات میں جاگنا اور عبادت کرنا یہ عام راتوں سے زیادہ فضیلت کا سبب ہے. دعائیں کرنا بشرطے کہ وہ عبادت اسی طرح کی جائے جس طرح جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اس میں بھی اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہ ہو. جیسا ابھی میں نے بتایا، مثالیں دی آپ کو کہ اپنی طرف سے اضافہ کوئی شریعت میں مقبول نہیں. کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، ہر نئی بات جو انسان دین میں پیدا کرے وہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی. تو شیطان تو انسان کے پیچھے لگا ہوا ہی ہے. اسے دیکھا کہ یہ رات فضیلت والی آنے والی ہے، تو اس فضیلت والی رات میں مسلمان متوجہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے، عبادتیں کریں گے، دعائیں مانگیں گے، تو میرا تو گھاٹا ہو گیا. لہذا اس نے ایسے ایسے طریقے ایجاد کروا دیے کہ لوگ جو ہیں عبادت سے ہٹ کر ان طریقوں میں لگ جائیں اور ان کی وجہ سے اس رات سے جو فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا وہ نہ اٹھاتا. کیا سے طریقے گڑھ لیے کہ بھائی نماز پڑھو یا نہ پڑھو، شب برات کا حلوہ ضرور پکاؤ. وہ نماز پڑھو یا نہ پڑھو، عبادت کرو یا نہ کرو، لیکن حلوہ پکانا ضروری فرض. اگر کوئی نہ پکائے تو قابل ملامت ہے، بھائی اس کے گھر تو شب برات کا حلوہ بھی نہیں پکتا، یہ بڑا وہابی ہے، یہ جو ہے ایسا کنجوس ہے، بخیل ہے کہ اس کے گھر میں حلوہ ہی نہیں پکتا. اب کوئی خدا کا بندہ پوچھے کہ بھئی حلوے کا کہیں ذکر قرآن میں، حدیث میں، صحابہ کرام کے تعامل میں کہیں ہے کہ بھئی شب برات کے دن حلوہ پکنا چاہیے؟ نہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہ صحابہ کرام کے عمل میں کہیں اس کا کوئی دور دور کوئی نشان نظر آتا ہے. مگر یہ حلادی بات اور اس کو فرض اور واجب سے زیادہ ضروری قرار دے. کوئی پوچھے بھائی حلوہ نہ پکاؤ یہ بدعت ہے، ارے بھائی حلوہ پکانے میں کیا ہے؟ حلوہ کوئی حرام چیز ہے؟ تو یہ جواب، ارے بھائی حلوہ حرام کوئی چیز نہیں، روز پکاؤ.
لیکن شب برات کو خاص طور پر حلوے کے لیے مخصوص کر لینا اور اس کو فرض قرار دینا اور واجب قرار دینا، کوئی نہ پکائے تو ملامت کرنا، یہ اپنی طرف سے دین میں اضافہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں۔ تو ایک تو یہ شگوفہ چھوڑ دیا شیطان نے، دوسرا اس سے زیادہ خراب کہ بھائی شب برات میں آتش بازی ہونی چاہیے، الیاذ باللہ العلی، اس میں لاکھوں روپیہ آگ میں جلا دیا آتش بازی کرنے سے۔ آتش بازی ہو رہی ہے اور آپ جانتے ہو کہ اس آتش بازی نے جانے کتنے بے گناہوں کی جان لی ہے۔ بوری بازار کراچی کا آج بھی گواہ ہے، اسی شب برات کی آتش بازی کی ہلاکتوں کا گواہ ہے کہ کس طرح پورا کا پورا بازار جو ہے وہ نظر آتش ہو گیا، جل کر بھسم ہو گیا۔ اب یہ بھی وہ بات ہے کہ نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ صحابہ کرام کے تعامل میں، نہ بزرگان دین کی وصیتوں میں کہیں بھی نہیں اپنی طرف سے شب برات کے ساتھ آتش بازی کا شگوفہ چھوڑ دیا یہ شیطان۔ حلوہ پکانا تو چلو بھائی عام دنوں میں جائز تھا، حلال تھا، یہ آتش بازی جو ہے تو عام دنوں میں بھی اس طرح آتش بازی کرنا کہ جس میں پیسے کا ضیاع ہو، جس میں جانے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو، یہ تو عام دنوں بھی حرام ہے۔ تو اس مبارک رات میں جس میں اللہ تعالیٰ گناہوں کی مغفرت مانگنے کو فرما رہے ہیں، جس میں دعائیں مانگنے کے فرما رہے ہیں، اس میں یہ کام کرنا تو اتنی بڑی بری بات ہے کہ یہ چھوڑ دیں۔ تیسرا یہ کہ بھائی یہ راتیں جو ہوتی ہیں جس میں جاگنے کا حکم دیا گیا ہے عبادتوں کا، اس کا اصل طریقہ یہ ہے کہ آدمی براہ راست اپنے پروردگار کے ساتھ رابطہ اور رشتہ قائم کرے، تنہائی میں، خلوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو، وہ ہو اور اس کا اللہ ہو، اور وہ اس میں عبادت بھی کرے، سجدے بھی کرے، دعائیں بھی مانگے، تلاوت بھی کرے۔ جتنا آدمی خلوت میں، تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے گا، اتنا ہی اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق پیدا ہوگا، اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا، اتنی دعائیں انشاءاللہ قبول ہوں گی۔ لیکن بعض اوقات یہ بھی ایک قصہ کھڑا ہو گیا کہ اس میں جلسوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، جلسے ہو رہے، راتیں جو ہیں وہ جلسے کی انتظامات ہی میں صرف ہو رہی، کھانے پک رہے ہیں، دیگیں چڑھ رہی ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں۔ تو نتیجہ یہ کہ وہ اوقات جن کا لمحہ لمحہ قیمتی تھا وہ جلسوں کے انتظامات میں صرف ہو رہا ہے، دیگیں چڑھ رہی ہیں، کھانا پک رہا ہے اور لوگ دعوتیں کر رہے ہیں۔ ارے بھائی یہ اللہ نے رات عطا فرمائی ہے، یہ اس کا جتنا بھی حصہ موقع مل جائے، اچھا تو ہے کہ پوری رات پوری نہ ہو سکے، جتنا موقع مل جائے گوشہ تنہائی میں اپنے اللہ سے رابطہ قائم کرو، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے۔ تو اس میں نمازیں، نفل نمازیں پڑھے، لمبی لمبی صورتیں اگر یاد ہیں وہ پڑھے، دعائیں کریں، مناجات مقبول دعائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں وہ کریں، اپنے ذات کی دعائیں کریں۔ آج پوری امت مسلمہ ایک عظیم آزمائش میں مبتلا ہے اور ہمارا ملک خاص طور پر گھرا ہوا ہے، تمام چاروں طرف سے خطرات اور فتنوں میں گھرا ہوا ہے۔ اس کے لیے دعا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، اس کام میں اس رات کو صرف کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھائی اس کے بعد اگلے دن جو ہے یعنی 15 شعبان، اس کے روزے کے بارے میں کوئی حدیث صحیح نہیں۔ یہ جو مشہور ہے کہ اس رات کا، اس دن کا روزہ رکھنا جو ہے وہ خاص طور پر اس دن کا روزہ، اس کے لیے جو حدیث آئی ہے وہ بہت کمزور، ضعیف ہے، قابل اعتبار نہیں۔ البتہ ابھی بات کر چکا ہوں کہ شعبان کے سارے ہی مہینے میں آپ روزے رکھا کرتے تھے، سارے مہینے کے اکثر ایام میں روزے رکھا کرتے تھے، لہذا وہ فضیلت جس طرح
آج کے دن کو حاصل ہے، اسی طرح کل کے دن کو بھی حاصل ہے، پرسوں کو بھی حاصل ہے، ترسوں کو بھی حاصل ہے، اور جنہوں میں نہیں رکھ سکے ان دن رکھ لو، لیکن خاص طور سے 15 شعبان کے روزے کی کو زیادہ فضیلت سمجھ کر روزہ رکھنا مناسب نہیں۔